تو قرآن میں بہت واضح ہے کہ انہوں نے نہ ہی یسوع کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پہ مارا۔ لہٰذا روایتی طور پر ہم دیکھیں گے کہ پروپیگنڈا کرنے والے اور مناظرے کے ماہر ذاکر نائک یسوع المسیح کی مصلوبیت کے خلاف انتہائی عام اور مسیحی مخالفت بحث کو آگے پیش کر رہے ہیں، جو کہ انجیل اور مسیحت کی بنیادی اور سب سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ تو ہم جانچ کاری کریں گے کہ جب سوال پوچھنے والے نے سوال کیا اور کس طرح ذاکر نائک نے بائبل کو بے ایمانی کے ساتھ پڑھ کر اس کا جواب دیا، بلکہ صحیفوں کو بہت غلط طرح سے استعمال کر کے یسوع المسیح کی تعلیم کو پیش کیا، جو ان کی ذاتی رائے ہے اور وہ صرف قرآن پر ہی مبنی ہے۔ کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یسوع المسیح مصلوب نہیں ہوئے؟ قرآن کی سورہ النساء آیت نمبر 157 میں اللہ نے کہا، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا گیا۔ تو قرآن بالکل واضح ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ وما شبہ لہم، ان کو نہ مارا گیا نہ قتل کیا گیا۔ یہ صرف ذاکر نائک کو ہی صاف نظر آتا ہے، مگر تاریخ اور یسوع کی زندگی کے بارے میں تاریخی ثبوتوں سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں۔ یہ بائبل میں بہت واضح ہے کہ یسوع المسیح نے اپنے مصلوب ہونے اور موت کے بارے میں اپنے شاگردوں اور سننے والوں سے کہا جو ان کے آگے پیچھے موجود تھے، اور اس کا بیان آج بھی اناجیل میں بلکہ یہاں تک کہ یوحنا کی انجیل میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر میتی کے باب 16 اور آیت نمبر 21 سے 23 میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی موت کی پیشین گوئی 2000 سال پہلے قبل کری تھی۔ میتی 16 آیت نمبر 21 میں ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرورت ہے کہ وہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور پھر قتل کیا جائے اور پھر تیسرے دن دوبارہ جی اٹھے۔ اس پر پطرس یسوع کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا، ایسا نہ ہو، تجھ پر ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے پھر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ انسانوں اور آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ ہمارے کو تو بالکل واضح ہے کہ تمام اناجیل سے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی پیدائش سے پہلے ہی یسوع نے شریروں کے ہاتھوں اپنی موت کی پیشین گوئی کری تھی، جو کہ 2000 سال پرانی ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں اور سننے والوں کو صاف واضح بتا دیا تھا، اور ان کے ایک قریبی شاگرد نے کچھ مدد بھی کرنی چاہی۔ پطرس نے یسوع کو صلیب پر قربانی دینے سے روکنا چاہا، جو کہ ان کی منزل اور مقصد حیات تھا، اور کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اور یسوع کا پطرس کی اس کوشش پر رد عمل تو دیکھیں۔ یسوع نے پطرس کو شیطان یا ابلیس، جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ بلایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے پیٹر کو ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھا، اور در حقیقت اس چیز کو اس نے رکاوٹ کا راستہ اور مسیح کے لیے زندہ خدا کی مرضی اور منصوبوں کی راہ میں روکنے والا قرار دیا۔ 2000 سال پہلے اور انتہائی صفاقانہ طریقے سے مرنا واقعی ان کا مقصد اور اس مقصد کا حصہ تھا جو یسوع کرنے آئے تھے۔ ہم بائبل میں موجود ان تمام متعلقہ صحیفوں کی چھان بین کریں، جو یقیناً ذاکر نائک نے کبھی نہیں کی، اور ظاہر ہے وہ اپنے نظری اور قرآن کی رائے کا ہی پرچار کر رہے تھے، جو کہ شدید تاریخی شک و شبہات پر مشتمل ہے جب اس کو یسوع المسیح کے اپنے الفاظوں سے ملایا جائے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل میں لکھا ہے، جو کہ میتی کی انجیل باب نمبر 12 اور آیت نمبر 38 میں ہے، جب فقیہ اور فریسی
مسیح کے پاس آئے اور ان سے کہا، او استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یسوع المسیح نے اس کا جواب دیا۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جیسا یونا 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن اور رات زمین کے اندر رہے گا۔ جب یونس نبی کو کشتی سے پھینکا گیا تو کیا وہ زندہ تھے یا مردہ؟ میں نے پوچھا، کیا وہ زندہ تھے یا مردہ؟ جی وہ زندہ تھے۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ یہ تب ہی اچھا لگتا ہے جب وہ اصل متن اور صحیفوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنے ذاتی خیالات بیان کرتے ہیں، جن کا ذاکر نائک حقیقت میں حوالہ دے رہے تھے۔ انہوں نے مکمل طور پر یونس نبی کے متعلق صحیفے اور متعلقہ متن کو نہیں دیکھا، خاص طور پر یونس باب 2 کو، جسے میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مقدس کے ریکارڈ کے مطابق اور یونس نبی کے حقیقی تجربے کے مطابق جو کچھ ہوا وہ ان فرضی اور خیالی اور قیاس آرائیوں سے بالکل خلاف ہے، مختلف ہے، جن کو ذاکر نائک ایک مناظر لوگوں کو جھوٹے طریقے سے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلیں ہم یونس باب نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 7 پر نظر ڈال کر اس کو پڑھیں۔ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ یہاں پر غور کیا جائے کہ یونا نبی نے کہا کہ یہاں پاتال کی تہ سے دعا کرتا ہوں، مطلب یونا نبی وہاں موت کے تجربے سے گزر رہے تھے اور اس نے خدا کو جسم اور روح کے ساتھ پکارا اور خدا نے اس کی دہائی کو سنا۔ آیت نمبر 3، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ یہ سب سمندر کی تہ میں ایک موت کا تجربہ تھا جب یونا نبی ڈوب رہے تھے۔ آیت نمبر 4، اور میں نے سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ آیت نمبر 5، سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئیں۔ آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی اے خداون میرے خدا، تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ اگر یہاں پر غور و فکر کریں کہ یونا نبی نے کہا کہ وہ سمندر کی تہ سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ وہ پہلے ہی وہاں سمندر کی گہرائی میں ایک مردہ کی طرح محسوس کر رہے تھے۔ آیت نمبر 7، جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا۔ یاد ہے کہ یہاں اس کے زندگی کے بارے میں کیسے بات کی جا رہی ہے، جیسے اس نے زندگی یا ان کی زندگی چھین لی گئی تھی، اور میری دعا تیرے مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ تو یہاں غور کیا جائے کہ یونا بول رہے ہیں کہ میری زندگی بس ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 2 کو دیکھیں تو سمندر کی گہرائیوں میں موت کے درمیان میں نے پکارا، مطلب وہ موت پا چکے تھے۔ اس حالات میں ان کا جسم نہیں بلکہ روح خدا کی بارگاہ میں دہائی دے رہی تھی۔ صحیح ہے۔ آیت نمبر 5 میں انہوں نے کہا، سیلاب میں میری جان کا محاصرہ ہو گیا، سمندر کی گہرائی نے مجھے لپیٹا۔ وہ پہلے ہی مدد ملنے سے دور سمندر کی گہرائیوں میں تھے اور سمندر کی ایسی گہرائیوں سے خود باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ آیت نمبر 6 میں دیکھیں، میں پہاڑوں کی تہ تک زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پہ بند ہو گئے، تو بھی اے خداون خدا، تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ وہ اسے باہر نہیں نکل سکتے تھے بلکہ وہ پہلے ہی مر چکے تھے، جس کو آیت نمبر 7 میں کنفرم کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ بائبل میں یونا کا حوالہ دینے والے صحیفوں کے ساتھ ایماندار ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یونا وہ موت کے تجربے سے گزر رہے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ مرے نہیں محض قیاس آرائی ہے، جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت
ہمیں تو بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ آپ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور ذاکر نائک کی قیاس آرائیوں کو بھی سن سکتے ہیں کہ اس نے یوحنا نبی کے بارے میں صحیفوں کا غلط حوالہ دیا ہے، کیونکہ یسوع کے مطابق یوحنا کی نشانی دراصل مرنا ہی تھا اور اسے دوبارہ زندہ بھی ہونا تھا، اور یہ صرف یسوع المسیح کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ یوحنا نبی کے معاملے میں بھی درپیش ہے۔ چلیں یسوع کی اپنی موت کی 2000 سال پہلے پیشین گوئی اور تعلیم کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یسوع نے 3 اور بار بھی 3 اناجیل میں اس کی پیشین گوئی کری تھی، جس کو آپ متی کے باب نمبر 20 آیت نمبر 17 سے 19 میں، اور مرکز باب 10 کی آیت نمبر 32 سے 34 اور لوکا باب 18 کی آیت نمبر 31 سے 34 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع نے اس کا بہت ہی واضح اور صاف جواب دیا ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا یسوع نے نہ صرف اس پیشین گوئی کو اناجیل اربع میں بلکہ 2000 سال پہلے یوحنا رسول کی انجیل میں اپنے مصلوب ہونے اور مرنے کا بھی کھلا بیان دیا ہے۔ یہ اسلام کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی زمینی موت کے بارے میں یسوع المسیح کی پیشین گوئی اور اس کا موضوع ہے۔ لہٰذا جب یسوع المسیح نے متی کی انجیل 12 میں کہا کہ کوئی بھی نشانی سوائے یوحنا نبی کے تم کو نہیں دی جائے گی، تو یقینی طور پہ واضح ہے کہ یسوع کی اپنی موت سے وابستہ پیشین گوئی تھی، کیونکہ وہ یوحنا نبی کی نشانی کے بارے میں اتنے پر اعتماد تھے کہ ان کا اپنی موت کے ساتھ موازنہ کیا، کیونکہ یسوع جانتے تھے کہ ان کی تقدیر خدا کی طرف سے بچنا یا آسمان پر زندہ اٹھانا نہیں ہے، جیسا کہ اسلام کے ورژن میں کہا جاتا ہے، بلکہ خدا کا یسوع کی موت کی تدبیر اور اس کا مقصد 2000 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ یسوع کے اپنے مقصد کا بیان متی باب 20 اور آیت نمبر 28 میں ہے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتریوں کے بدلے فدیے میں دے۔ تو یسوع نے فدیے کے طور پر اپنی جان یروشلم کے باہر صلیب پر دے کر اس پیشین گوئی کو پورا کیا جو اس نے 2000 سال پہلے کی تھی۔ لہٰذا ہم واضح طور پر نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے دونوں میں صحیفوں کا مکمل ایمانداری اور معروضی اور واضح مطالعہ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یوحنا نبی کی علامت دراصل یوحنا اور یسوع المسیح کے جی اٹھنے اور موت کی پیشین گوئیاں ہیں۔ جیسے یسوع نے یوحنا نبی کی نشانی سے مطالعہ کرنے اور بنی نوع انسان کے لیے اپنی موت اور دوبارہ جی اٹھنے کی نمائندگی کرنے کے لیے دونوں کا موازنہ کر کے بتایا۔ تو آئیے ہم بائبل کو زیادہ ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تاکہ ہم یسوع المسیح کا مکمل پیغام حاصل کر سکیں، جیسا کہ اس نے اپنے وقت اور اپنے زمانے میں اور اسی تبلیغ کی اور اسے ہمیں سکھایا۔ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو یا کوئی مزید معلومات چاہیے تو براہ کرم ہمیں اس ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات یا تبصرے یا کومنٹ کے ساتھ لکھیں، براہ کرم مہربانی ہوگی۔ info@btm-int.org۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ پر اپنی برکتیں اور رحمتیں جاری رکھیں۔